لبرلزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اسلام کیا ہے وہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اب جو اگلی بات ہے نا کہ سیکولرزم اور لبرلزم، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے لفظ بھی ہیں اور ان کا مضمون بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، لیکن ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یا ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جتنا نقصان پچھلے آپ تقریباً کہہ لیں کہ کوئی 1 صدی 100 سال یا 80 70 سال میں اسلام کو جتنا نقصان لبرلزم اور سیکولرزم نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان شاید کسی نے پہنچایا ہو۔ اس لیے ان کی وضاحت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان کے بارے پتہ ہو، تاکہ بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ جن کو اس سے اکثر واسطہ پڑتا ہے وہ اس سے کیسے محفوظ رہ سکے۔ اچھا، سیکولرزم اور لبرلزم کو اگر میں بالکل آسان لفظوں میں بیان کروں تو یہ ایک شروع میں یہ ایک تنظیم تھی، اور اس کا آغاز ہوا ہے 1700 صدی کے آخر میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 300 250 سال پہلے ان کا آغاز ہوا، اور یہ اس کا آغاز کوئی ہمارے ہاں نہیں ہوا، یہ یورپ کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ اور یہ جو تنظیمیں تھیں ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مذہب کی قید سے آزاد کیا جائے۔ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل چکر کیا ہے، کہ لوگوں کو مذہب کی قید سے آزاد کیا جائے۔ مطلب ہر انسان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مذہب کی جو پابندیاں ہیں، اب دیکھیں نا، ہم ایک مذہب کی پابندی میں زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، حلال اور حرام کا فرق کرتے ہیں، نکاح کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے، طلاق کا ایک تصور ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اس کے تحت ہم اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ تنظیمیں شروع میں ان کا یہ تھا کہ مذہب کوئی سا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مذہب کی قید سے خود کو بالکل آزاد کر دیں، اور تاکہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی عقل اور اپنی دانست کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ ان کا کام تھا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یا کیوں اس طرح لوگوں نے کیا؟ وجہ دراصل جو بنی نا، یہ بھی بڑی دلچسپ وجہ ہے کہ اس کی وجہ ہم مسلمان نہیں بنے، اس کی وجہ بھی عیسائی لوگ تھے اور یہودی لوگ تھے۔ کیوں؟ کہ عیسائیوں کے اندر جس طرح یہ چرچ سسٹم ہے، اور ایک ان کا پوپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ایک مذہبی طبقہ جو عیسائیوں کا مذہبی طبقہ ہے، یا یہودیوں کا جو مذہبی طبقہ ہے، انہوں نے اپنے مذہب میں بڑی لمبی چوڑی کہہ لیں کہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جو چرچ کے اندر، چرچ ان کا سب سے بنیادی کہہ لیں، پارلیمنٹ کہہ لیں، چرچ ان کا پارلیمنٹ تھا، وہاں پہ سارے فیصلے ہوتے تھے۔ اب یہ جس طرح کا چاہتے فیصلہ کرتے، جس طرح کا چاہتے نفع کرتے، جس طرح کا چاہتے نقصان کرتے۔ تو یہ پوپ لوگ جو تھے، عیسائی اور یہودی عالم جو تھے، انہوں نے اجارہ داری جمالی پورے علاقے پر، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ان کی مذہبی رہنماؤں کی اجارہ داری، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ خطرناک کس طرح کہ یہ اپنی من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اسلام کے اندر یہ چکر نہیں ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، اسلام میں یہ چکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام کے اندر قرآن پاک موجود ہے، اور قرآن پاک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ قرآن پاک کا غلط استعمال کرے گا، یا قرآن پاک سے اپنی مرضی کے فیصلے نکالے گا، تو پکڑا جائے گا، فوراً پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے حافظ بھی موجود ہیں اور عالم بھی موجود ہیں۔ لیکن پہلے مذہبوں کے اندر ان کی آسمانی کتابوں کے حافظ موجود نہیں تھے، وہ صرف اس بندے کو پتہ ہوتی تھی آسمانی کتاب کے اندر کیا آیا ہے، یا صرف ان کے پادری کو، پوپ کو پتہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے پھر فیصلے کرتے تھے، جی ہماری کتاب میں یہ آیا، فلاں فلاں۔ تو اب ان سے تنگ آ کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ حرف آخر ہوتی ہے،
اور یہ اپنی اجارہ داری انہوں نے جما لی، اور یہ کہتے ہیں جو مذہب کہہ رہا ہے صرف وہ مانو، اور مذہب بھی وہ نہیں جو آسمانی ہے، مذہب بھی وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی خدا کا حکم ہے، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا ان کے مذہب کے وہی اللہ کا حکم ہے، وہی وحی ہے۔ تو اب اس چکر سے تنگ آ کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اس پر آواز اٹھائی کہ نہیں، ان چکروں سے نکلیں اور ان کی اجارہ داری ختم کریں، اور یہ 1700 صدی کے آخر میں یہ تحریک شروع ہوئی، اور 1800 کے شروع میں آ کے یہ بڑی مضبوط ہو گئی، اس پر باقاعدہ کالم لکھے جانے لگے، لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھیں، تحریریں ہوئیں، سارا کچھ اس پہ چلا، اور یہ آہستہ آہستہ یورپ کے اندر یہ شروع ہوئے، یہ لوگ یورپ کے اندر شروع ہوئے، اور اپنے مذہبی رہنماؤں سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ تنظیم شروع کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مذہبی رہنما ان کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور اپنی منمانی کے قوانین بنائے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر شروع کی، اور وہاں یہ چلتی رہی۔ لیکن اب آئیں ہمارے اوپر کہ یہ ہمارے اندر کیسے آ گئی۔ ہمارے اندر یہ ایسے آئی کہ ہم شروع سے غلام قوم ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی دا لال منہ ویکھ کے تے اپنے منہ تے چنڈا مار لیاں والی گل ہے، کہ اب جو کچھ بھی یورپ میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی انگریز کرتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ہمارے پاس بھی آنا ہی ہوتا ہے، اور ہم اس کو اس وجہ سے فالو کر لیتے ہیں، اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں کہ جی نہیں، وہ اتنے ترقی والے لوگ ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ تو ہم اصل میں ہم نہ کو ہمارا نفع نہ کو نقصان، دراصل ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ٹرک کی بتی پیچھے لگنے والے لوگ۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ تنظیمیں جب یورپ کے اندر کامیاب ہو گئی نا، اور لوگوں کو مذہب سے انہوں نے آزاد کرا دیا کہ نہیں مذہب سے نکلیں، اب وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اسی کو سیکولرزم اور لبرلزم کہتے ہیں، اور اس کو باریکی سے دیکھیں گے تو میرا خیال وقت بھی اس میں زیادہ لگے گا اور خاص بات بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں نے موٹا موٹا سا بتایا تاکہ بات پلے پڑے، ذہن میں بات بیٹھے۔ اس کے بعد یہ کام آہستہ آہستہ ہمارے اسلامی ملکوں میں آنا شروع ہو گیا، اور شروع میں یہ کہتے تھے کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینے میں آزادی ہونی چاہیے، آزادی رائے، آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے نام دیا روشن خیالی کا، کہ بندے کو روشن سوچنا چاہیے، براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے۔ اب یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ جب یہ لفظ سنے گا نا تو وہ کہے گا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بھی بندے کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے، جو اس کا دل کرے وہ بات کہے، رائے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ بات بھی سمجھ تو آتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف کہ بندے کو روشن خیال ہونا چاہیے۔ روشن خیال کا مطلب یہ ہے کہ نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی بظاہر تو صحیح لگتی ہے کہ ہاں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ دو راستے تھے، روشن خیالی کا اور دوسرا راستہ تھا آزادی رائے کا۔ اب ان راستوں سے یہ دونوں اترے ہیں، ان دونوں راستوں سے یہ بلائیں اتری ہیں ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر۔ ہم نے انہیں قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ روشن خیالی کے چکر میں ہم نے اسلام کی کئی چیزوں کا رد کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی رائے کے نام پر ہم نے اسلام کے مسلمہ اور اتھینٹک قوانین کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، اور اس کو نام دیا جی یہ تو آزادی ہے، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو آزاد ہیں، تو ہم اپنی بات بھی آزادی سے کہیں گے۔ اب آزادی کے چکر میں ہم نے صحابہ کرام کے بارے بکواس کرنا شروع کر دی، اسی آزادی کے چکر میں سرکار علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے ہم نے باتیں کی، اسی آزادی کے چکر میں سرکار کی ازواج کے بارے ہم نے باتیں کی، اسی آزادی کے چکر میں وراثتی قوانین پر کہ جی کوئی کہہ رہا ہے جی عورتوں کو اسلام کے اندر وراثت کم کیوں ملتی ہے اور مردوں کو زیادہ کیوں ملتی ہے، تو لہٰذا ہمیں چونکہ آزادی سے بولنے کی اجازت ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور بولیں گے کہ یہ اسلام نے غلط کیا۔ اسی طرح دیت کا مسئلہ ہے، دیت کہتے ہیں جو اگر کوئی بندہ قتل کر دے تو قتل کے عوض میں جو اس کو جرمانہ پڑتا ہے، اگر مقتول کے ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں یعنی جرمانے پر راضی ہو جائیں تو اس کو دیت کہتے ہیں۔ اب دیت کے چکر میں عورت کی دیت آدھی ہے مرد کی نسبت،
اب اس میں ہم نے کہا لو جی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کی دیت آدھی ہے، مرد کی پوری ہے، تو یہ دونوں کی برابر ہونی چاہیے، اس پر بھی بات ہوئی۔ اور اس طرح کے کئی مسائل، شادی کے لیے نکاح کو ایک قید سمجھا جانے لگا، پردے کو ایک قید سمجھا جانے لگا، اور یہ بلائیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئیں، اور انہوں نے ہمیں اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ فیشن کے نام پر، پردے کے، بے حیائی کے، یہ پردے کے نام پر کہ جی یہ پردہ بھی تو ایک طرح کا قید ہے، تو جس طرح مرد آزاد ہے عورت کو بھی آزاد ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ پردہ بھی ختم کرو۔ پھر وراثت کی میں نے بات پہلے کر دی، دیت کی بات کر دی، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے اندر جذب ہوئیں، اور انہوں نے ہمیں ایک اسلامی معاشرہ بننے کے لحاظ سے اندر سے اتنا کھوکھلا کیا کہ اس کا نقصان آج تک، یا یہ وہ آگ تھی کہ جس کی تپش اور جس کا سیک ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس پر بات کرنا بڑا اہم اور ضروری بھی تھا۔ یہ دو چیزیں، سیکولرزم اور لبرلزم، اور یہ ہمیں، یہ لفظ ہم نے سن رکھے ہوں گے، لیکن میں نے اس کے حوالے سے جتنا مجھے بہتر لگا آپ کے سامنے میں نے اس کی گزارشات رکھی کہ یہ دراصل وہ تنظیمیں ہیں کہ جو یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ مذہب سے آزاد ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، مذہب سے آزاد ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ اب میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام پر زیادہ بات کی جائے تاکہ وہ ان کا انکاؤنٹر ہو جائے اسی بات پر۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی پابندی کے تحت زندگی گزارتے ہیں نا، تو بہت سے نقصانات سے بھی بچ جاتے ہیں اور بہت سارے فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر نا اگر کوئی بندہ کہے جی ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادانہ زندگی گزارنی چاہیے، اچھا یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ رہنا چاہیے، بظاہر یہ جملہ اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اس پہ غور کریں نا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہم آزاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں جی ہمیں شراب پینے سے روکا نہ جائے، زنا سے روکا نہ جائے، ہم آزاد ہیں نا، تو اگر لڑکی اور لڑکا راضی ہیں تو پھر حکومت کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں زنا پر سزا دیں؟ یا لڑکی اور لڑکا راضی ہیں تو ماں باپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر اگر ہم یہ آزادی والے چکر میں پڑیں گے تو پھر آپ اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میری بہن جس کے ساتھ مرضی رات سوئے، جس کے ساتھ مرضی رات گزارے، میری بیٹی جس کے ساتھ مرضی رہے، پھر مجھے بھی بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آزادی کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، تو آزادی سے ساتھ میں رہنا چاہ رہا ہوں تو میرے بچے بھی تو رہیں گے نا، تو پھر بچوں کو بھی دیں آزادی ساری۔ تو یاران گرامی، جب تک ہم کسی بھی قانون کے پابند رہیں گے تب تک فائدے میں رہیں گے، نفع میں رہیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ سفر کرتے ہیں موٹر ویز پر یا کسی بڑی سڑک پر، سڑک پہ جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے کہ رات کے وقت لائٹیں مدھم رکھیں، لکھا ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کہیں لکھا ہوتا ہے رفتار آہستہ کریں آگے آبادی ہے، کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا ہے 80، یعنی 80 سے زیادہ گاڑی تیز نہ چلائیں۔ اچھا، اب اگر ایک بندہ کہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جناب میری گاڑی ہے، میں نے خریدی، میں نے اپنی جیب سے پیٹرول بھروایا ہے، گاڑی میرے نام ہے، سب کچھ میرا ہے، رہی بات سڑک کی تو سڑک کا میں نے ٹیکس دینا ہے، ٹول پلازا آئے گا تو مجھے وہ پیسے میں نے دینے ہیں، اس کا رینٹ دینا ہے، تو میری گاڑی، میرا پیٹرول، میں اس کا مالک، میرا جس طرح دل کرے میں گاڑی چلاؤں۔ یہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ رفتار آہستہ کریں؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ آگے موڑ ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ آگے سپیڈ بریکر ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ آگے آبادی ہے، رفتار آہستہ کریں یا سیٹ بیلٹ باندھیں؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے، یا ہیلمٹ پہنیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا اس آزادی کے چکر میں؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حادثہ ہوگا، ٹکر ہوگی کہیں، یا کوئی بندہ مرے گا یا گاڑی کا نقصان ہوگا، تو گاڑی کا بھی نقصان اور جان کا بھی نقصان۔ تو یہ جو پابندیاں سڑک پر لگائی گئی ہیں نا، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر ان پابندیوں کے تحت ہم سڑک پہ سفر کریں گے تو ہماری گاڑی بھی بچی رہے گی، ہماری اپنی جان بھی بچی رہے گی، یعنی سمجھ لیں مال بھی بچا رہا اور جان بھی بچی رہی۔ لیکن اگر ہم آزادی کے ساتھ چلیں گے تو مال کا بھی نقصان اور جان کا بھی نقصان۔ بالکل اسی طرح بھلے وہ اسلام ہو
یا پاکستان کا کسی ملک کا آئین ہو یا کسی مذہب کا آئین ہو، تو اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں یہ پابندیاں دراصل ہماری بہتری اور ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور اگر ہم ان پابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہیں گے، وقتی طور پر مزہ تو آئے گا، لیکن مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ کہ جیسے بندہ اپنی مرضی سے گاڑی چلائے گا، وہ گاڑی کی سپیڈ 120 ہے، آپ وہ 150 پر گاڑی چلائیں گے، وقتی طور پہ مزہ تو آ رہا ہوگا کہ میں اتنی تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہوں یا اتنی سپیڈ سے جا رہا ہوں، لیکن جب نقصان ہوگا تو وہ مزہ ہمیشہ کا نہیں، اس میں بالآخر نقصان ہے اور بالآخر اس میں گھاٹا ہے۔ تو اسی طرح اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو وقتی طور پہ اس میں لطف تو آئے گا، نہ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، نہ زکوٰۃ دینا پڑ رہی ہے، نہ کسی غریب کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے جانوروں کی طرح دل کرتا ہے اپنی زندگی گزارو، وقتی طور پہ شاید اچھا لگے، لیکن مستقل طور پہ اس میں ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہے اور کسی صورت بھی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے جو پابندیاں لگائیں یہ دراصل پابندیاں نہیں ہیں، یہ اصل میں طریقہ کار ہے کہ جس طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز جب مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہیں، آپ موبائل کی مثال لے لیں، موبائل آپ ایک خرید کے لائیں اور خرید کے لانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈبے میں ایک چھوٹی سی کاپی نکلتی ہے، اس کے ساتھ ایک بک دیتے ہیں، اس کاپی میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈیوائس کو، اس موبائل کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، سارا طریقہ کار اس پہ لکھا، اور اگر ہم اسی طریقے کے مطابق اسے چلائیں جو کمپنی نے بتا کے بھیجا ہے تو وہ چیز زیادہ دیر تک چلے گی، اچھی چلے گی اور نقصان نہیں کرے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، کمپنی کو تو میں نے پیسے دے دیے ہیں نا، موبائل خرید لیا، اب میری مرضی، میں جیسے مرضی چلاؤں، تو پھر کیا ہوگا، وہ چیز خراب ہو جائے گی، اس کا نقصان ہوگا اور گھاٹا ہے اس کا۔ تو اب کمپنی کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے یہ کس طرح بنائی ہے، یہ کیسے کام کرے گی اور اس کا استعمال کیا ہے، کمپنی کو پتہ ہے، بنانے والے کو پتہ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، تو خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ انسان کیسے زندگی گزارے گا تو اس کا فائدہ ہے اور کیسے گزارے گا تو اس کا نقصان ہے۔ خالق سے بہتر، جیسے کمپنی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے، تو اسی طرح ہمارے خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ انسان نفع کیسے اٹھائے گا اور نقصان کیسے اٹھائے گا۔ اسی لیے زیادہ ضروری اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزرے گی تو آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہم جو کمپنی کا ساتھ ووچر آیا ہے، بک آئی ہے، اس کے مطابق ہم چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ صرف اسی طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ نئی گاڑی لے کر آتا ہے اور وہ نئی گاڑی لا کے، بالکل 0 میٹر گاڑی آ گئی، اس گاڑی کو لا کے اس میں کو میرے جیسا ڈرائیور بٹھا دیا کہ لو جی آپ اس گاڑی کو چلائیں۔ اب میں نے ادھر سے وہاں تک گیا تو سامنے کھمبے میں ٹھوک دی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ کیا کہیں گے، گاڑی خراب ہے یا ڈرائیور غلط ہے؟ جی بولے نا، گاڑی خراب ہے؟ نہیں، گاڑی خراب نہیں ہے، کیا ہے، ڈرائیور غلط ہے۔ ڈرائیور اناڑی تھا، اسے چلانا نہیں آتی تھی، اسے پتہ نہیں تھا اس کو کیسے چلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اسلام سے ہمیں کبھی کبھار کوئی گھٹن ہو یا اسلام کے متعلق ہمیں کبھی کوئی مسئلہ بنے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اصل کتاب میں ہے یا نہیں۔ یعنی آپ نے گاڑی کو دیکھنا ہے تو گاڑی کے ساتھ جو بک آئی ہے آپ وہ دیکھیں، اس میں پتہ چلے گا یہ گاڑی کیسی ہے۔ تو اسلام کو دیکھنا ہے تو اسلام کے ساتھ جو کتاب آئی ہے یعنی قرآن مجید اور احادیث، آپ ان میں دیکھیں کہ آپ کو اسلام کیسا نظر آتا ہے۔ اور باقی میں یا حضرت صاحب ہیں یا علماء، ہم سارے ڈرائیور ہیں، اسلام کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور۔ ہم میں کوئی اناڑی بھی ہو سکتا ہے، کوئی تجربہ کار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ماہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ماہر نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اگر کہیں کوئی غلط ہوتا ہے تو شاید وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہوگا، اگر کہیں کوئی غلط ہوتا ہے تو وہ ہماری وجہ سے، علماء کی وجہ سے، ڈرائیوروں کی وجہ سے ہوتا ہوگا۔ گاڑی دیکھنی ہے تو پھر آپ قرآن پاک سے دیکھیں، اسلام دیکھنا ہے تو پھر آپ قرآن پاک سے دیکھیں، آپ حدیث سے دیکھیں کہ آپ کو اسلام کیسا نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج تک اسلام پر جو سب سے زیادہ آواز اٹھائی گئی وہ یہی کہتے ہیں جی ہم جب قرآن پاک سے اسلام کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں،
لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے نہیں عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں یا غیر مسلم بہتر ہے. تو مطلب کیا کہ مسائل ہم ڈرائیوروں سے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، مسائل ہم سے ہیں. اور باقی رہی بات دین اسلام کی، تو جب تک ہم دین کو اس کی پابندیوں کے ساتھ دین کو اپنے اوپر لاگو کرتے رہیں گے، بالکل فائدے میں رہیں گے اور اس میں بالکل ہمارا نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک ماں باپ بھی تو اس بچے پر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں نا. کہتے ہیں جی یہ نہیں کھانا، یہ کھا لو، یہ نہیں پہننا، اس طرح پہنو، بال اس طرح کٹواؤ، جوتا اس طرح کا پہنو، اس طرح کرو. تو یاران گرامی یہ پابندیاں کیوں؟ یہ پابندیاں کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان پابندیوں پر اگر بچہ چلے گا تو بچا رہے گا، ان پابندیوں پر رہے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر یہ چھوٹا بچہ اپنی مرضی سے رہے گا تو نقصان اٹھائے گا. بالکل اسی طرح کہ اسلام کی پابندیاں بھلے وہ طلاق کی ہوں، نکاح کی ہوں، وراثت کی ہوں، وہ پردے کی ہوں، تو ان پابندیوں میں ہمارے لیے ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. میں ایک ایک کر کے ان پر تھوڑی تھوڑی بات کر کے بات کو اسی پر سمیٹ دیتا ہوں کہ دیکھیں پردے کو کہا جاتا ہے عورتوں کے لیے کہ جی عورتوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، اور لیکن یہ بھی ایک اضافی بوجھ ہے عورتوں پر، تو عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے. یاران گرامی آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں خواتین پردہ کرتی ہیں اس معاشرے کے اندر آپ زنا کی ریشو دیکھ لیں کہ کتنے زنا ہوتے ہیں یا کتنے زنا ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور وہ معاشرے کے جن میں خواتین پردہ نہیں کرتی ان میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے زنا ہو رہے ہیں اور زنا کاری کتنی عام ہے. ہمیں یورپ یہاں بیٹھ کر تو بڑا اچھا لگتا ہے، خبروں ٹی وی میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ وہاں کے تھانوں سے ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں، سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ غیر قانونی بچے یورپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی ہمیں اب سمجھائے کہ جی نہیں یہ پردہ نہ کروائیں، یہ پردہ تو عورتوں پر پابندی ہے، نہیں یہ پابندی نہیں، یہ ان کی حفاظت ہے. اب آپ دیکھیں کہ غلاف ہر کتاب پر نہیں چڑھایا جاتا، غلاف ہر کتاب پر نہیں چڑھایا جاتا، پیکنگ ہر چیز پر نہیں ہوتی، کئی چیزیں ہمیں کھلی ملتی ہیں. اب جو کھلی چیز ملتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی آپ دیکھ لیں. آپ منڈی جائیں گوڑ پڑا ہوگا، اب جو کھلا گوڑ پڑا ہے اب آپ دیکھ لیں وہ کتنے کا کلو؟ جی 140 روپے کلو. اب یہی گوڑ اگر اچھی پیکنگ کر کے آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، کیرفور میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر آپ کسی بڑے شاپنگ مال میں جا کے دیکھیں یہی گوڑ ہمیں 300 روپے کلو مل رہا ہے. کوئی پوچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کور ہے، حفاظت کے ساتھ اس کو، یہاں پیکنگ اچھی ہے اس لیے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اور وہاں پیکنگ نہیں ہے، کھلا پڑا ہوا ہے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جانور بھی اس کو منہ مار رہے ہیں اور انسان بھی اس کو منہ مار رہے ہیں، چل رہا ہے ایسا. بالکل اسی طرح اگر خواتین پردے میں ہوں گی تو ان کی ڈیمانڈ ہے، اور اگر پردہ نہیں ہوگا تو پھر ان کی کوئی معاشرے کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے. پھر ہمارے معاشرے کے درندے جانور اور ہمارے معاشرے کے بھیڑیے وہ پھر انہیں نوچیں گے کہ جیسے جانور نوچتے ہیں. تو اس لیے جو خواتین پردہ کریں تو یہ دراصل ان کی اپنی حفاظت ہے. اسی طرح آپ اس میں مزید دیکھ لیں کہ اسلام نے، اچھا میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ پردے کا حکم صرف عورت کو نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا حکم ہے. آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ جہاں عورت کے لیے کہا گیا نا کہ وہ پردہ کرے، اسی جگہ پر ساتھ یہ کہا کہ مرد کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھے. اب تو یہ حکم خالی عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھے. میرے شیخ طریقت نے ایک جملہ فرمایا تھا اور مجھے ایسے سر راہ یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ شیر جب چلتا ہے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے. شیر آپ نے ٹی وی میں دیکھے نا، جب بھی وہ چل رہا ہوگا تو منہ نیچے ہے، نظریں اس کی نیچی ہوتی ہیں. اور کتا جب چلتا ہے وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی پہ بھونکتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے کتا جب چلتا ہے. تو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں شیروں کی طرح چلنا ہے یا کتوں کی طرح چلنا ہے. تو اسلام نے جو طریقہ بتایا نا کہ نگاہیں نیچی رکھیں بندے، یہ دراصل شیروں کا طریقہ ہے کہ شیر ایسے چلتے ہیں، اور باقی جو ادھر ادھر نگاہیں کبھی ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہ کتوں کا کام ہے اور کتا ایسے کرتا ہے. تو یاران گرامی بس میرے خیال بات بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے، آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمارے اوپر کوئی بلا وجہ کا بوجھ نہیں ہے.
بلکہ اسلام وہ خوبصورت قانون ہے کہ جسے ہمیں خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، اور اسلام کی بیان کردہ قیود و ضوابط کو، بیان کردہ قوانین کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے۔ میں ایک ایک بات پر آگے بات ہم چلا سکتے ہیں، لیکن بس میرے خیال بات جب واضح ہو چکی ہے تو مزید اب وقت میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق کے اوپر بھی کہا جاتا ہے نا یہ طلاق یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ آپ اس کا مضمون تو پہلے پڑھیں، دیکھیں تو صحیح طلاق دراصل کیا ہے۔ جن مذاہب میں نکاح کینسل کرنے کا کوئی قانون اور طریقہ موجود نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ان مذاہب کے اندر عورتوں کی زندگیاں رول گئی ہیں، وہ عورتیں برباد ہو گئی ہیں کہ جن مذاہب کے اندر نکاح کینسل کرنے کا کوئی قانونی رستہ موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں طلاق کا ایک موقع دیا۔ مطلب کیا؟ اگر میاں بیوی ساتھ میں نہیں چل پا رہے، ہزار کوشش کی لیکن ساتھ نہیں چل پا رہے، تو اپنی زندگی برباد نہ کریں بلکہ اپنے رستے جدا کریں، کوئی اور آپشن دیکھ لیں، کوئی اور رستہ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک بڑا اسی طرح ایک ایک بات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یعنی میں ساری بات کا خلاصہ پھر وہی ہے کہ اسلام کی پابندیاں اور اسلام کے قوانین دراصل ہمارے اوپر یہ ہمارے فائدے اور ہماری بہتری کے لیے، اور اگر ایک ایک قانون پر بھی آپ غور کرتے جائیں تو آپ کو اس کے نفع اور فائدے خود بخود نظر آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے روشن خیالی کے چکر میں اور براڈ مائنڈڈ کے چکر میں اور آزادی رائے کے چکر میں اسلام کا ستیہ ناش نہ کریں، اسلام کو برباد نہ کریں، بلکہ ان چیزوں میں کبھی بھی ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے اگر مزید بھی اس پر بات کرتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ اوور ہو جائے گی بات، لیکن بس موٹی موٹی بات میں نے سمجھا دی کہ سیکولرزم اور لبرلزم یہ دونوں اس مذہب کے خلاف تنظیمیں، اسلام کے خلاف نہیں، مذہب کے خلاف تنظیمیں ہیں، اور یہ تنظیمیں ہمارے خلاف نہیں بنی، یہ عیسائیوں نے بنائی ہیں، اور عیسائیوں نے بھی اپنے ہی پادریوں کے خلاف بنائی ہیں۔ لیکن وہ یہ ہے کہ جب آگ جلتی ہے تو پھر دائیں بائیں اس کی تپش تو آتی ہے، تو وہ چکر آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ گیا، وہ مسئلے ہمارے اندر بھی آ گئے۔ تو ہم تو جیسے کہتے ہیں کہ راہ چلتا بندہ، لڑائی کسی کی تھی تو راہ چلتے کو گولی لگ گئی، یہ والا چکر ہے ہمارا۔ تو ہم تو اسلام تو وہ باتیں کر ہی نہیں رہا جو عیسائی پادری کرتے تھے، یا جن کی وجہ سے یہ تنظیمیں بنی ہیں، جن سے تنگ آ کے لوگوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں۔ اسلام کے اندر تو وہ چکر ہی نہیں ہے، وہ معاملہ ہی نہیں۔ اسلام کے اندر تو کتاب محفوظ ہے، قرآن پاک موجود ہے، اور اس میں کوئی ڈنڈی مارے تو فوراً پکڑا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، سب علماء اس پر ساری بات کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں یقین کر لیں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور جہاں جہاں ہم اسلام کی حدیں پار کریں گے، اس سے باہر نکلیں گے، تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی گفتگو پر کوئی سوال ہو کسی